مولا علی کی محبت کیا بھنگ کے گھوٹے لگانے سے مل سکتی ہے یا قرآن کے رکوع پڑھنے سے مل سکتی ہے؟ جالسا حاضل قرآن، اس قرآن کے پاس جو بیٹھا، قرآن نے اس کو اضافہ بھی دیا، کمی بھی دی۔ مولا علی فرماتے ہیں اضافہ ہدایت کا، فرمان نقصان گمراہی کا۔ کچھ لوگ ہدایت کے حصول کے لیے اتنا متوجہ نہیں ہوتے جتنا مال و دولت کی تقسیم جب ہو رہی ہو تو اس پر متوجہ ہوتے ہیں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں قرآن کے اندر سارے رنگ موجود ہیں، قرآن کے اندر سارے فیض موجود ہیں۔ فرمایا جس سینے میں قرآن ہو کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا، جس گھر والے قرآن پڑھتے ہو بھوکے نہیں رہ سکتے۔ یہ قرآن جیسے آخرت میں جنت کی ٹکٹ دیتا ہے، دنیا میں رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں چھوٹی چھوٹی بیماریاں کیا، قرآن میں تو سب سے بڑی بیماری کا علاج ہے۔ وہ سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں والکفر والنفاق والغی والضلال، وہ ہے گمراہی، وہ ہے کفر، وہ ہے منافقت، وہ ہے سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہونا۔ قرآن جو ہے یہ ساری بیماریاں دور کرتا ہے۔ اب ڈاکٹر کے پاس سر درد کی تو گولی ہے، مگر یہ گولی نہیں ہے کہ کوئی میرا بچہ جو ہے وہ گمراہ ہو گیا، کوئی گولی دے دو کہ وہ صحیح ہو جائے۔ حکیم کے پاس وہ کوئی معجون نہیں ہے، وہ معجون ہے تو قرآن کے پاس ہے، قرآن والے کے پاس ہے۔ وہ معجون گنجے بخش سرگری کے پاس ہے، بابا فرید کے پاس ہے۔ وہ معجون بتائی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ کچھ لوگ آئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آ کے وہ کہنے لگے انتا ہوا، تم وہ ہو۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہتے ہیں قالو انت ہوا، تم وہ ہو۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، فرمایا ویلکم من انا، اور تم تباہ ہو جاؤ، بتاؤ میں کون ہوں؟ قالو انت ربنا، معاذ اللہ، کہنے لگے تم ہمارے رب ہو، معاذ اللہ۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارجعوا، فوراً توبہ کرو۔ فابوا، انہوں نے انکار کیا۔ اب مولا علی خود کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم آپ کی محبت میں کہا توبہ نہیں ہوتی ہم سے۔ اس وقت کے ملنگ کی ضد اتنی تھی تو آج کے ملنگ کی کتنی ہوگی؟ اور آج میں کہوں تو کوئی کیسے رکے؟ مولا علی خود کہہ رہے ہیں ارجعوا، تم کفر بک رہے ہو، رجوع کرو، توبہ کرو۔ فابوا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر انہوں نے انکار کیا۔ فضرب اعناقهم، مولا علی نے تلوار مار کے سب کی گردنیں اتاری۔ یہ روافض کی کتابوں میں بھی یہ حوالہ ہے، ان کی گردنیں اتاری۔ یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں تو مجھے میرے سامنے اللہ کہہ رہے ہو، میرے سامنے مجھے تم رب کہہ رہے ہو۔ پھر زمین میں گڑھا نکالا، مولا علی نے آگ میں ان کی ہڈیاں بھی جلائی۔ یہ یہودی نہیں تھے، یہ نصرانی نہیں تھے، یہ ہندو نہیں تھے، یہ بارڈر پار کے سکھ نہیں تھے، یہ کون تھے؟ بظاہر یہی ٹائٹل لگایا ہوا تھا ہوں اب علی والے ہیں، مگر علی نے یہ محبت قبول ہی نہیں کی۔ دربار مصطفیٰ کا وہ چوتھا بڑا ستون، انصار مصطفیٰ میں شیر خدا علی۔ ممتاز قادری نے جو اذان دی آج پوری دنیا جانتی ہے، اس کی چند گولیاں یورپ تک کے گماشتوں کو لرزہ پر اندام کر گئیں۔ ہماری ہزاروں تقریریں جو کام نہ کر سکیں، ممتاز قادری کی چند گولیوں نے وہ کام کر کے دکھا دیا۔ اس دن میں نے غازی صاحب کی دہلیز پر کھڑے ہو کر ایک نعرہ لگایا تھا۔ اس دن میں نے کہا تھا غازی ممتاز، جب بحرین کے بچوں نے پادری مار دیا تھا گستاخی کی وجہ سے، میں نے کہا غازی تم انہی کا سبق پڑھنے والے ہو، تو میں حضرت عمر کی نیابت میں آج تیرے گھر کے سامنے یہ نعرہ بلند کر رہا ہوں، الآن افضل اسلام۔ ہماری تقریروں سے تو اسلام غالب نہیں آیا تھا، ممتاز تیرے کردار سے اسلام غالب آ گیا۔ آپ سارے حضرات 6 مارچ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ اجاگر کرنے کے لیے، ناموس رسالت پہ پہرا دینے کے لیے
اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی ناموس کے دفاع کے لیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی آبرو پہ پہرا دینے کے لیے قافلہ در قافلہ چلو، صراط مستقیم یونیورسٹی گراؤنڈ کی طرف اور وحدت امت کانفرنس میں شرکت کر کے پوری دنیا کو بتا دو کہ اگر امت متحد ہو سکتی ہے تو ماہ مدینہ کے مقدس نام پہ متحد ہو سکتی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروران، حامی بے کسان، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک فکر رضا کے زیر اہتمام جیا بگا شریف کی سرزمین پر مناظر اسلام مفتی محمد عابد جلالی صاحب قدس سرہ العزیز کے مرکز میں عظیم الشان لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کی صدارت میں آج کی یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ اس پروگرام کے کئی عنوانات ہیں۔ شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سرہ العزیز، جن کی
شہادت نے، جن کے کردار نے اس امت میں ایک نئی بیداری پیدا کی، ان کے سالانہ عرص مقدس کے موقع پر یہ ان کے عرص مقدس کی تقریب بھی ہے، اور ہمارے ایک عزیز کی شادی اور عقد مسنون کے موقع پر ماہ رجب المرجب کی پرنور گھڑیوں میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس بھی ہے۔ تاجدار العطا مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے میلاد مسعود کے حوالے سے اجتماع بھی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال زیر تعمیر مرکز اہل سنت مرکز العلامہ محمد عابد جلالی صاحب کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے وہاں پہ مسجد کی تعمیر کے سلسلہ میں دامِ درہمِ قدمِ سخنے کسی لحاظ سے بھی حصہ لیا، اللہ سب کے عمل کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب مادن العقل والعلم ہے، آپ نے اس امت کے اندر علم و حکمت کے لحاظ سے جو کردار ادا کیا وہ نہایت ہی انوکھا، منفرد اور ممتاز کردار ہے۔ ویسے تو آپ کی زندگی، سیرت، صورت، کردار، گفتار، اطوار جس جہت میں بھی دیکھیں دامان باغباں سے کف گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنواں میرے لیے، لیکن مدینۃ العلم کا باب ہونے کے لحاظ سے آج تک علم و حکمت میں، روحانیت اور حکمت کے فروغ میں آپ کا جو کردار ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ جو فیوز و برکات رہیں گے، اور ان سے محبت کا جو تقاضا ہے کہ ہم بھی اسی کردار کی طرف متوجہ رہیں، اس موضوع پر ابتدا میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فنون حاصل کیے، اس کے لحاظ سے ایک موقع پر آپ نے مجمع عام میں گفتگو کرتے ہوئے ایک چیلنج کیا، ایک دعویٰ کیا، اور تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو آپ پہ نوازشات تھیں ان کا ذکر کیا۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں شہدت علیہ وہو یخطب، میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جلسہ میں حاضر ہوا، آپ خود خطاب فرما رہے تھے، تو آپ نے خطاب میں فرمایا سلونی، مجھ سے پوچھ لو۔ سلونی کے اندر کوئی حد بندی نہیں کی، یہ کوئی جو آخر تھی لیمیٹڈ نہیں تھی کہ مجھ سے صرف نماز کا مسئلہ پوچھ لو یا صرف روزے کا پوچھ لو۔ آپ نے مطلقاً فرمایا سلونی، مجھ سے سوال کر لو، اور ساتھ ہی یہ فرمایا واللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامہ الا حدثتکم بہ، خدا کی قسم آج سے لے کر قیامت کے دن تک کوئی کسی چیز کے بارے میں بھی تم اگر مجھ سے سوال کرو گے تو میں اس کا جواب تمہیں دوں گا۔ امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب العلم و فضلہ کے اندر اس کا ذکر کیا، اور خطیب
بغدادی نے الفقیہ والمتفقہ کے اندر اس کا ذکر کیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ پیشکش کی کہ مولا علی اس بارگاہ علم کا نام ہے کہ جہاں علم و حکمت سمندر کی موجوں سے بھی بڑھ کے ٹھاٹھے مارتا ہے۔ تو فرمایا اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہ جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، اور ساتھ پھر ایک موضوع کو معین کیا، اور وہ موضوع اتنا بڑا موضوع ہے اس میں پھر ہزاروں موضوعات۔ فرمایا سلونی عن کتاب اللہ، مجھ سے اللہ کے قرآن کے بارے میں پوچھ لو۔ یہ جو تاجدار ولایت ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں، اپنے مریدوں کو کس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں رب نے اپنے بندوں سے کیا گفتگو فرمائی ہے۔ پہلے تو مطلقاً فرما قیامت کے دن کی کوئی خبر، اگلی صدیوں کی کوئی بات، کوئی چیز مخلوقات کے لحاظ سے پوچھو، پھر فرمایا سلوکی عن کتاب اللہ، اور یہاں آپ نے اپنا علم جو تھا اس کے لحاظ سے تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ نے لوگوں کی طرف یہ پیغام قیامت تک کے لیے پہنچایا۔ فَوَاللَّهِ مَا مِنْ آیَةٍ وَإِنْ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ أَنَّهَا بِلَيْلٍ نَزَلَتْ أَمْ بِنَهَارٍ۔ اور قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں اے لوگوں تمہارے پیر کو پتا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ کیا قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں اعلم، میں جانتا ہوں، کیا جانتا ہوں، انہا بلیل نازلت ام بنہار، کہ وہ رات کے وقت نازل ہوئی تھی یا دن کے وقت نازل ہوئی تھی۔ یعنی کس سے آپ شوق پیدا کر رہے تھے لوگوں کے دلوں کے اندر کہ اگر ہمارے پیر صاحب کو یہ دلچسپی تھی تو ہمیں بھی ہونی چاہیے، اور ان کو یہ جان کر لذت محسوس ہوتی تھی کہ کون سی آیت رات کے وقت نازل ہوئی، کون سی دن کے وقت نازل ہوئی، تو ہمیں بھی ان امور کے بارے میں دلچسپی رکھنی چاہیے۔ اور آج مثلا آپ سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کو آج تک یہ خیال نہ آیا ہو کہ آیات کے بارے میں یہ بھی تو پتا کریں کہ رات کو کون نازل ہوئی یا دن کو کون سی نازل ہوئی۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ہر آیت کے بارے میں پتا ہے کہ وہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو نازل ہوئی۔ ام بسہل نزلت ام بجبل، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کون سی آیت پہاڑی علاقے میں نازل ہوئی اور کون سی میدانی علاقے میں نازل ہوئی۔ یعنی کتنا مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب میسر ہے، اور کتنی میری دلچسپی تھی کہ کون سی نئی آیت نازل ہوتی ہے اور کون سی نئی حدیث سامنے آتی ہے۔ یعنی وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک طرف ضرب و حرب کے ماہر ہیں کہ جو خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے ڈھال بنا لیں کہ جس دروازے کو لوگوں کی ایک جماعت بھی جنبش نہ دے سکتی ہو، جن کے ہزار دیگر کمالات ہیں، لیکن علم کے لحاظ سے فرماتے ہیں میں ہر آیت کے معنی، مطالب، اسرار و رموز، معارف وہ تو علیحدہ بات ہے، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کا نزول کس جگہ پہ ہوا تھا اور اس کا نزول کس گھڑی پہ ہوا تھا۔ اس بنیاد پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ کو ایک علمی تحریک اور روحانی تحریک سے وابستہ کرنے والی شخصیت ہیں، اور یہاں تک کہ
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ یہ ارشاد فرماتی ہیں الاستیاب فی معرفت الاصحاب کے اندر یہ ذکر ہے، آپ فرماتی ہیں اما انہ لأعلم الناس بالسنت، یعنی پہلا جو حوالہ تھا وہ قرآن کے علم کے لحاظ سے تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ گواہی علم حدیث کے بارے میں ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ لأعلم الناس بالسنت، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس شخصیت کو سب سے زیادہ علم ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس بنیاد پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی شخص کا تعلق قائم ہو سکتا ہے اور پھر برقرار رہ سکتا ہے جو قرآن و سنت کی طرف متوجہ ہے، جو مسجد و مدرسہ کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علم و حکمت سے روکنے والی شخصیت نہیں، بلکہ ہر گھڑی علم و حکمت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے والی شخصیت ہیں۔ اور اس بنیاد پر آپ کا ایک خطبہ خصوصی طور پر قرآن مجید برہان رشید کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو قرآن ہے یہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے، ہمارے لیے کس قدر سوغات ہے اور ہماری مشکلات کا کتنا بڑا حل ہے۔ اور وہ بندہ کتنا بے وقوف ہوگا کہ جس کے گھر میں اتنی بڑی سعادت ہو اور وہ محرومی کا شکوہ کرتا رہے، جس کے گھر میں اتنی بڑی دولت ہو اور وہ یہ رونا روتا رہے کہ میرے تو پاس کچھ نہیں، مجھے تو رب نے دیا کچھ نہیں، جس کے پاس ہر بیماری کا علاج ہو اور وہ حکیموں اور طبیبوں اور ڈاکٹروں کے دروازوں پہ جا کے دھکے کھاتا پھرے یا بیماری میں کراہتا رہے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس گھر میں بھی قرآن ہے یا اگر نہیں تو وہ قرآن حاصل کرے اور قرآن پڑھے تو قرآن ہوتے ہوئے اسے کیا چیز ملے گی اور اس کی ساری محرومیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اعلموا ان ھذا القرآن هو الناسخ الذی لا یغش، فرمایا یہ قرآن تمہیں وہ نصیحت کرتا ہے کہ جس نصیحت میں کبھی کوئی کھوٹ نہیں ہو سکتی۔ کبھی تو ہوتا ہے کوئی بندہ ناصح بنا ہے، نصیحت کرتا ہے، مگر جو نصیحت کر رہا ہے اس نصیحت کے اندر جس کو نصیحت کر رہا اس کا نقصان موجود ہے اور وہ بظاہر ناصح بنا ہوا ہے، بظاہر وہ خضر اور رہنما بنا ہوا ہے، لیکن اندر سے انہی لوگوں کا دشمن بھی ہے، اندر سے وہی چوروں کا ساتھی بھی ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے نصیحت لو، قرآن وہ راستے ہے کہ جس کی نصیحت فائدہ ہی فائدہ ہے، جس میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، یا قرآن پڑھ کے جو تمہیں نصیحت کرے وہ فائدے والی نصیحت ہے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں والہادی الذی لا یضل، قرآن وہ ہادی ہے، قرآن وہ ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا۔ اگرچہ لوگ اپنے عمل سے ایسی صورتحال میں پہنچ جاتے ہیں یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، لیکن اپنے طور پر وہ تو ابر رحمت ہے، وہ ابر کرم ہے
یہ آگے جہاں برستا ہے اس زمین کی حیثیت ہے، اگر وہ روڑی ہے، کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے تو رحمت کی بارش سے اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور باغ ہے تو پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، مگر اس بارش کا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو آگے انسان کے دل کی حیثیت ہے کہ اس کا دل کیسا ہے۔ فرمایا قرآن وہ ہادی ہے کہ جو گمراہ نہیں کرتا، والمحدث الذی لا یکذب، فرمایا قرآن وہ بات کرنا والا ہے، تمہارے ساتھ وہ بات کرتا ہے کہ جس میں کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ یعنی قرآن سے تم گفتگو کرنا سیکھو اور قرآن کی بات کو سنو، کیونکہ یہ وہ بات کرتا ہے قرآن کہ جس کے اندر جھوٹ کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ ما جالس ھذا القرآن احد الا قام عنہ بزیادۃ او نقصان زیادۃ فی ہدی، فرمایا جو بھی قرآن مجید کا ہم نشین بنتا ہے، جالس ھذا القرآن، اس قرآن کے پاس جو بیٹھا، قرآن نے اس کو اضافہ بھی دیا، کمی بھی دی۔ اضافہ کس چیز کا؟ مولا علی فرماتے ہیں اضافہ ہدایت کا، اور نقصان کس چیز کا؟ فرمایا نقصان گمراہی کا۔ یہ مولا علی کی گفتگو یعنی کتنی جامع ہے۔ فرمایا جوں زیادہ بیٹھے گا گمراہی سے بچتا جائے گا، اور زیادہ جوں بیٹھے گا تو ہدایت بڑھتی جائے گی۔ اب سوچتے رہو ساتھ اس چیز کو بھی کہ ہمارا اپنا کتنا تعلق قرآن سے ہے، یا ہماری اولادیں آگے کس قدر قرآن کی طرف متوجہ ہیں، یا مولا علی کی محبت کیا بھنگ کے گھوٹے لگانے سے مل سکتی ہے، یا قرآن کے رکوع پڑھنے سے مل سکتی ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ واضح طور پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَعْلَمُوا، جان لو۔ اب اگلی بات بھی بڑی قابل غور ہے۔ کچھ لوگ ہدایت کے حصول کے لیے اتنا متوجہ نہیں ہوتے جتنا مال و دولت کی تقسیم جب ہو رہی ہو تو اس پر متوجہ ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ مال تقسیم ہو رہا ہے، سارے پہنچ جاؤ، فلاں جگہ درہم و دینار ہیں، پیسے ہیں، آٹا تقسیم ہو رہا ہے، تو کچھ لوگوں کی اس میں رغبت زیادہ ہوتی ہے مقابلے اس کے کہ جلسہ ہو رہا ہے، دوسری طرف زیادہ جانا چاہتے ہیں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں قرآن کے اندر سارے رنگ موجود ہیں، قرآن کے اندر سارے فیض موجود ہیں۔ وَعْلَمُوا، جان لو، أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ، فرمایا جس سینے میں قرآن ہو کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ جس گھر والے قرآن پڑھتے ہوں بھوکے نہیں رہ سکتے۔ جس گھر کے اندر قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھنے والے ہیں، قرآن نازلہ پڑھنے والے ہیں، قرآن حفظ کرنے والے ہیں، یہ قرآن جیسے آخرت میں جنت کی ٹکٹ دیتا ہے، دنیا میں رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ بظاہر وہ بندے لاکھ کروڑ پتی نظر آ رہے ہوں، مطلب یہ ہے کہ ان کے تھوڑے میں بھی رب اتنی برکت ڈالتا ہے، جتنا دوسروں کے لاکھ کام کرتے ہیں ان کے ہزار اتنا کام کر جاتے ہیں، یا حصی طور پر بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا امت کو قرآن کی طرف متوجہ کرنے اور علم کی طرف متوجہ کرنے کا جو انداز ہے، اور ہم سب کے لیے جو سبق ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں وَعْلَمُوا، جان لو، أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ فِي غِنَىٰ، فرمایا قرآن کے بغیر بندے کو ناداری سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور قرآن والے کو کوئی فاقہ نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی جہاں قرآن نہیں، اگرچہ وہ سونے کے محل میں بیٹھا ہے، وہاں افلاس ہے، وہاں بھوک ہے، وہاں بے چینی ہے، وہاں اضطراب ہے، وہاں سکون نہیں، اور قرآن والا اگرچہ کٹیا میں بیٹھا ہے پھر بھی سکون میں بیٹھا ہے۔
غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ۔ یعنی مولا علی قیامت تک کے مسلمانوں کو عروج و زوال، نشیب و فراز کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تجھے قرآن میسر ہے تو تجھے کسی امریکہ یا برطانیہ کے پیچھے دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تیرے پاس قرآن ہے تو قرآن سے وفا کر، نہ تو بھوکا مرے گا اور نہ ہی تو جہنم میں جائے گا، دنیا کے اندر بھی تجھے سکون میسر آئے گا۔ وہ سکون دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، حصی طور پر مال و دولت ہو یا نہ ہو، قرآن بہرحال سکون دینے والا ہے۔ وہ دوسری طرف مالدار اگرچہ سونے کے محل میں ہو، وہ ہر گھڑی مر رہا ہے کہ کہیں اس کے محل پہ کوئی قبضہ نہ کر جائے، کہیں اس کا سونا کوئی چوری نہ کر جائے۔ قرآن مجید والا جو ہے وہ اگرچہ وہ پتوں اور ٹہنیوں کی کٹیا میں بیٹھا ہے، وہ دونوں جہاں میں بادشاہوں سے بھی زیادہ بے نیاز ہو کے بیٹھا ہے۔ اس کے پاس اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا قرآن ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن ہے، جو رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ مسلسل ایک تقریر ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر انسان کو بیماریوں سے بچاؤ بھی بڑا درکار ہوتا ہے۔ بیماریاں ایک تو ہیں روح کی بیماریاں، دوسری ہیں جسم کی بیماریاں، اور دونوں ہی بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اور جسم بیمار ہو تو معاذ اللہ بندے کو پھر قیام میں مشکلات ہیں، سجدے میں مشکلات ہیں، مسجد آنے میں مشکلات ہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِهِ وَاسْتَشْفُوا مِنْ أَدْوَائِكُمْ۔ دا عربی میں کہتے ہیں بیماری کو، فرماتے ہیں قرآن پڑھو تاکہ تمہاری ساری بیماریاں دور ہو جائیں۔ من ادوائکم واستشفوا، شفا حاصل کرو۔ من ادوائکم یعنی جو بھی دا ہے، خواہ وہ روح کو زنگ لگا ہے یا جسم کو کوئی بیماری لگی ہے، تو فرمایا اتنا جامع نسخہ ہے، تم نے اس کو کھول کے دیکھنا ہے، تم نے اس کے الفاظ کی تلاوت کرنی ہے، تم نے اسے اپنی روح میں اتارنا ہے، تو رب ذوالجلال دل کو بھی ستھرا کر دے گا، جسم کو بھی ستھرا کر دے گا، دھو دے گا، بیماری دور ہو جائے گی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب یہ ارشاد فرمایا تھا، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ ہمیں باطن نظر نہیں آتا، اور ہمارے آقا علیہ السلام کے سامنے سب کچھ تھا۔ آپ نے فرمایا لوگوں، جس طرح تمہارے سامنے لوہے کو زنگ لگتا ہے، ایسے ہی دلوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ لوہے کو تو ہمارے سامنے لگتا ہے، سرکار نے پھر وجہ بھی بتائی، اذا اصابہ الماء، جب لوہے کو پانی لگتا ہے تو لوہے کو زنگ لگتا ہے، ایسے ہی دلوں تک جب اعضاء کے ذریعے سے گناہوں کا پانی دل کے حوض میں پہنچتا ہے تو دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اور پہلے یہی دل اتنا چمک والا ہوتا ہے کہ اگر اس کی چمک کو برقرار رکھا جائے اور اس میں توجہ کی جائے تو اسی دل سے عرش کی تحریریں پڑھی جا سکتی ہیں، کیونکہ اس کی آئینہ بڑا ستھرا ہوتا ہے، اور اگر گناہ کیے جائیں تو پھر یہ اندھیرا ہوتا جاتا ہے، اور بالآخر بالکل وہ ایک سیاہ رات میں بدل جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے دل کو زنگ لگ جائے اور بے نور ہو جائے تو کیا پھر وہ نور والا بن سکتا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، جو بندہ موت کو یاد رکھے اور قرآن پڑھے اس کا دل دوبارہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو یعنی تلاوت زبان کرتی ہے مگر روشنی دل پہ پڑتی ہے اور دل پر نور ہوتا ہے۔
اور کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کا دل ستھرا ہو، اس کا دل چمک والا ہو؟ کون ہے جو چاہتا ہو کہ دل اس کا سیاہ ہو؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ دل چمک والا ہو، اور پھر چمک کے مختلف درجات ہیں۔ تو یہ چمک ملتی ہے تو قرآن سے ملتی ہے، اور قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں ہزاروں میل کا سفر نہیں کرنا پڑے گا، ہمارے گھر میں موجود ہے، ہمارے علماء موجود ہیں، ہمارے پاس مدارس ہیں۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گھر میں خزانہ ہے اور تم پردہ ہٹا کے خزانہ دیکھ ہی نہیں رہے، گھر میں علاج ہے اور تم وہ پڑیا استعمال ہی نہیں کر رہے، اور جا کے ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہو دنیا کے ڈاکٹروں کے دروازوں پر۔ تم یہ پڑیا استعمال تو کرو، اللہ ظاہر کو بھی شفا دے گا، باطن کو بھی شفا عطا فرمائے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ لَاوَائِكُمْ، لاوا کہتے ہیں سختیوں کو، وَاسْتَعِينُوا بِهِ قرآن سے مدد چاہو، کس کے مقابلے میں؟ ہر مشکل کے مقابلے میں، ہر سختی کے مقابلے میں قرآن سے مدد چاہو۔ اب قرآن سے مدد چاہو کا طریقہ جو شریعت میں ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن کا ورد کرو، قرآن کا ذکر کرو۔ آج کچھ لوگ صرف اگرچہ قرآن پکڑ کے سر پہ کریں تو پھر بھی اس کا فائدہ ہے، مگر جو پڑھنا چھوڑ دے اور صرف وہ بچی کو رخصت کرنے کے لیے سر پہ اٹھا کے سایہ کر رہا ہے، یا کسی مشکل کے دور کرنے کے لیے قرآن کو سامنے بطور وسیلہ پیش کر رہا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ جس کو اپنا وسیلہ بنا رہا ہے اس نے اس کا حق کون سا ادا کیا ہے، پہلے اس کو راضی تو کرے، اس کا حق تو ادا کرے۔ ویسے اس کی تو ہر جہت شفا ہے، ہر طرف اس میں شفا ہی شفا ہے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا، تم قرآن سے مدد حاصل کرو۔ مدد کا بھی یہ مرکز ہے، یہ مخزن مدد ہے، یہ مرکز مشکل کشائی ہے، یہ محور حاجت روائی ہے۔ تو قرآن مجید عبادت سمجھ کے بھی پڑھو اور قرآن مجید مدد کے حصول کے لیے بھی پڑھو۔ سورہ بقرہ پڑھی ہے تاکہ میری فلاں مشکل حل ہو جائے، سورہ یاسین پڑھی ہے کہ میری فلاں مشکل حل ہو جائے، تو اس بنیاد پر یا منت مان لو کہ میں پورے قرآن کا ترجمہ پڑھوں گا، اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو یہ بھی تو منت مانا کرو، حالانکہ پڑھنا تو ویسے بھی لازم ہے منت مانے بغیر بھی، لیکن اس جہت میں بھی یہ بھی تو منت مانو کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں بچے کو حفظ قرآن بناؤں گا، اگرچہ ویسے بھی ضروری ہے، لیکن یہ کہ میں اگرچہ بچپن میں نہیں پڑھ سکا مگر اب میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ میں مولانا صاحب سے ٹائم لوں گا کہ ہمیں کوئی ترجمہ 1-2 رکوع روزانہ پڑھا دیا کریں، ہمیں 1 گھنٹہ ٹائم دے دیں، تو اس سے جو نیت ہوگی اس کی قرآن کی اس ترجمہ پڑھنے میں، بشرطے کہ صحیح العقیدہ عالم دین سے پڑھ رہا ہو تو ساری وہ مرادیں پوری ہو جائیں۔ اور یہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے، سارا تو نہیں لیکن اکثر ہمارے تجربے سے ہمیں سامنے نظر آیا ہے، جو کچھ آپ نے فرمایا ہمارے سامنے اس کے تجربات بھی موجود ہیں۔ ایسا ہوا دنیا کی دولت بھی آئی، ایسا ہوا آخرت کی اچھائی بھی آئی، ایسا ہوا بیماروں کو نجات بھی ملی، ایسا ہوا آج کے اس ماحول میں 15ویں صدی میں کہ قرآن مجید برہان رشید کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جو کچھ فرمایا، یہ ہر بات کی پیچھے دلیل آیت ہے، ہر بات کی پیچھے دلیل ایک حدیث ہے، اس سے اخذ کر کے جو انہوں نے یہ خطبہ دیا تھا، آج 15ویں صدی میں بھی اس کے نتائج نکلتے ہیں، ملتے ہیں، اور میں ایک گناہگار بندہ تمہارے سامنے ضامن بن کے یہ خطبہ پیش کر رہا ہوں کہ آپ اس پہ انہی نیتوں کے ساتھ عمل شروع کریں، اللہ تبارک و تعالی آج بھی ہمہ جہد فضل سے مالا مال فرما دے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ
اسی خطبہ کے اندر فرماتے ہیں فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، آپ فرماتے ہیں چھوٹی چھوٹی بیماریاں کیا، قرآن میں تو سب سے بڑی بیماری کا علاج ہے۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں جب بڑی کا ہے تو چھوٹی کا تو بطریق اولا ہے۔ جب سب سے بڑی بیماری کا علاج ہے یقینی طور پر، تو پھر چھوٹیاں بیماریوں کی تو کیا حیثیت ہے، وہ تو فوراً دور ہو جائیں گی۔ اب مولا علی ہیں اور مدینہ العلم کے بعد ہیں، آپ کی گفتگو میں راز کیسا ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، بیماریوں میں سے جو سب سے بڑی بیماری ہے، اس قرآن نے ایسے ہزاروں کا علاج کیا اور وہ بیماری دور ہوئی اس وقت، اور اب تو کروڑوں کا علاج کر چکا ہے۔ وہ سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ، کفر سب سے بڑی بیماری ہے اور منافقت سب سے بڑی بیماری ہے۔ اب دیکھو نا، اگر اللہ کی طرف سے یا قرآن کی طرف سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس طرح ہدایت دینے کے درجات ہیں، ہدایت نہ ہے تو دنیا کا کون سا اسپیشلسٹ ہے کہ وہ کسی آپریشن تھیٹر میں سینہ چیر کے کسی کافر کے دل کو دھو کے کفر نکالے؟ کوئی ایسا سرجن، کوئی ایسا سیرپ، کوئی ایسا ٹیکہ آج تک نہیں بنا۔ اور بڑی بڑی باقی جو بیماریاں ان کے تو سب کے علاج ہیں، دل میں والو ڈالے جا رہے ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو کفر سب سے بڑی بیماری ہے، منافقت سب سے بڑی بیماری ہے کہ دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس جس کا علاج نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں قرآن جب اس بیماری کو نہیں رہنے دیتا تو چھوٹیوں کو کیسے رہنے دے گا؟ قرآن میں سب سے بڑی بیماری کا علاج ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَالْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالضَّلَالُ، وہ ہے گمراہی، وہ ہے کفر، وہ ہے منافقت، وہ ہے سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہونا۔ تو قرآن جو ہے یہ ساری بیماریاں دور کرتا ہے، ان ساری بیماریوں کو قرآن مجید نہیں رہنے دیتا۔ اب ڈاکٹر کے پاس سر درد کی تو گولی ہے، مگر یہ گولی نہیں ہے کہ کوئی میرا بچہ جو ہے وہ گمراہ ہو گیا، کوئی گولی دے دو کہ وہ صحیح ہو جائے، تو میڈیکل سٹور پہ وہ گولی نہیں ہے، اور کسی حکیم کے پاس وہ کوئی معجون نہیں ہے، وہ معجون ہے تو قرآن کے پاس ہے، قرآن والے کے پاس ہے، وہ معجون گنجے بخش میری کے پاس ہے، بابا فرید کے پاس ہے، وہ معجون بتائی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ مکہ مدینہ سے آنے والی وہی جس کا اصل ماخذ قرآن مجید برہان رشید ہے، جس وجہ سے آج بھی جس نے تجھے قرآن کی دعوت دی، صحیح العقیدہ انسان نے، تمہارے بچے قرآن پڑھ جائیں تم پڑھ جاؤ، تو یہ سمجھو کہ اس نے تمہیں دین دنیا کی ہر بھلائی کی طرف بلا لیا ہے۔ اب جو اس نیٹ ورک میں لگا ہوا ہے وہ دین و دنیا کی ہر بھلائی کا ایک حصہ بن چکا ہے اس نیٹ ورک کے اندر۔ اور یہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُ اللَّهَ بِهِ، یہ بھی اہل سنت میں ہی بات پائی جاتی ہے۔ فرمایا قرآن کے ذریعے، قرآن کے وسیلے سے رب سے مانگا کرو، قرآن کے وسیلے سے، قرآن کے وسیلے سے، صدقے قرآن کے۔ ہمارے عوام جو بظاہر ان پڑھ ہیں ان کے اندر بھی یہ بات رائج ہے، اور دوسری طرف کے پڑھے ہوئے بھی اس سے پیچھے ہیں۔ کچھ تو قرآن کو قرآن ہی نہیں مانتے، اور کچھ مان کے صرف اس کو کہتے ہیں کہ رہنمائی دیتا ہے، باقی یہ کسی کام کے لیے نہیں، صرف رہنمائی کے لیے ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن وسیلے کا کام بھی دیتا ہے۔ فَاسْأَلُ اللَّهَ بِهِ وَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ بِحُبِّهِ، رب سے مانگنا ہو تو قرآن کے وسیلے سے مانگا کرو، یعنی جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے،
ذوات قدسیہ کا وسیلہ ہے، نماز روزے کا وسیلہ ہے، تو قرآن کے وسیلے سے، یعنی قرآن سے جیسے ہم نے نماز روزے کا مسئلہ پوچھنا ہے، ایسے ہی قرآن اللہ کے دربار میں اس کو پیش کر کے، اس کا نام لے کے، اس کے وسیلے سے بھی ہم نے رب ذوالجلال سے دعا کرنی ہے۔ اور میں وسیلے سے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ قرآن کے وسیلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ قرآن کے وسیلے سب کی اولادوں کو حافظ بنا دے، اے اللہ قرآن کے وسیلے مفتی محمد عابد جلالی صاحب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما دے، قرآن کے وسیلے سب کی اولادوں کو ڈھیر بنا دے۔ تو اس بنیاد پر یہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا قرآن مجید وَعْلَمُوا أَنَّهُ شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ، جان لو قیامت کے دن قرآن تمہیں نہیں بھولے گا۔ جب باپ نظر پھیر لے گا ماں نہیں پہچانے گی، قرآن اس دن پہچانے گا اور شفاعت بھی کرے گا۔ اور ساتھ ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صرف شفاعت کرے گا ہی نہیں، مشفع، شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ یہ مسلسل ایک خطاب ہے جس کا مقصد ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت کرتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی ہوم ورک بھی دے گئے ہیں محبت کا، یا ہمیں ویسے ہی صرف محبت کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ کیا کام کریں تو مولا علی خوش ہوں گے؟ کیا کام کریں تو ہم مولا علی کے محب عند اللہ کہلائیں گے؟ اللہ کے ہاں، دنیا کے ہاں کی بات نہیں۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ جو ڈھول بجا رہا ہے وہ بھی کہتا ہے میں علی والا ہوں، جو بھنگ پی رہا ہے وہ بھی کہتا ہے میں علی والا ہوں، جو رب ذوالجلال کے ساتھ شرک کر رہا ہے وہ بھی کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، لیکن علی خود وہ ہیں، کہتے ہیں علی والا وہ ہے جو قرآن والا ہے، دین والا ہے، شریعت والا ہے، سنت والا ہے، تقوی والا ہے، طہارت والا ہے، شرم و حیا والا ہے، اچھے کردار والا ہے، نیکی کی دعوت والا ہے۔ اس بنیاد پر محبت علی تو ہم درکار ہی نہیں بلکہ وہ تو ایمان ہے، اس کے بغیر مومن کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر سوسائٹی میں یہ دھاندلی ہو رہی ہے کہ وہ محبت علی ہے کیا؟ اگر کوئی محبت علی پیش کر کے لوگوں کو قرآن سے دور ہٹا رہا ہے، نہ محبت علی لے کے لوگوں کو مسجد سے دور ہٹا رہا ہے، محبت علی کا نام لے کے لوگوں کو نماز روزے سے دور ہٹا رہا ہے، تو مولا علی فرماتے ہیں یہ میری محبت نہیں ہے، یہ تو مجھ سے عداوت ہے، مجھ سے دشمنی ہے، مجھ سے محبت۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محبت کا یہ سلیقہ اور طریقہ ارشاد فرماتے ہیں۔ سیر اعلام نبلاء سے ایک حوالہ پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کرتے ہوئے بڑی رمز والی گفتگو کی۔ آج تو ملنگ جو ہیں ان کی رمزیں تو کہاں پہنچی ہوئی ہیں، اس وقت جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود زندہ تھے ابھی۔ یہ کئی جلدوں میں کتاب ہے سیر اعلام نبلاء امام ذہبی کی، اس میں سند کے ساتھ انہوں نے لکھا، اور صرف ایک ہی نہیں اس کے متعدد ماخذ موجود ہیں اس حوالہ کے۔ یہ ہے کہ جاء اناس الی علی رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ لوگ آئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فقالوا، انہوں نے کہا، انت ہوا، انت ہوا، عربی زبان میں انت کہتے ہیں تم، تو یا آپ، ہوا وہ، ہوا ہوا اللہ، ہوا آ کے وہ کہنے لگے انت ہوا، تم وہ ہو، تم وہ ہو۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہتے ہیں قالو انت ہوا، تم وہ ہو۔ اب واضح بول بھی نہیں رہے، تم وہ ہو، اب وہ کیا ہو یہ آگے بتاتے نہیں۔ اور
मस्त बने हुए हैं कि अंत हुआ, तुम वो हो, तुम वो हो, अंत हुआ। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गुस्से में आ गए, फरमाया वैलकुम मनना, ओ तुम तबाह हो जाओ, बताओ मैं कौन हूं। तुम हुआ हुआ कह रहे हो, वैलकुम मनना, मुझे तुम बोल के बताओ तुम कौन हो, ताकि मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूं। जब आपने गुस्से में वैलकुम कहा कि तुम तबाह हो बर्बाद हो जाओ, कालू अंता रब्बुना माज़ल्लाह, कहने लगे तुम हमारे रब हो। यानी ये था हुआ में छुपाया हुआ कि अंता हुआ, तुम वो हो, यानी अल्लाह हो, तुम वो हो, रब हो, माज़ल्लाह। अंता हुआ तो मुबहम लफ्ज़ों पर भी हुक्म नहीं लग सकता था। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा सही सही मेरे साथ बात करो, वैलकुम, तुम तबाह हो जाओ, मनना, मुझे तुम क्या कह रहे हो। कहने लगे अंता रब्बुना माज़ल्लाह, कि हम कह रहे हैं तुम हमारे रब हो, माज़ल्लाह। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया इरजिऊ, फौरन तौबा करो, अपने लफ्ज़ वापस लो। इरजिऊ, ये है मौला अली, ये नहीं कि ठीक है कह दिया तो कह दिया। इरजिऊ, फौरन तौबा करो, फौरन तौबा करो। अब वो हैं मोहब्बत के दावेदार, दूसरों को बुग़्ज़ का ताना देते हैं कि दूसरे तो मौला अली को अल्लाह नहीं मानते, ये सारे बुग़्ज़ वाले हैं, और हम अल्लाह मानते हैं, हम मुहिब हैं। ये अपने कुर्बो जवार में उन्होंने मशहूर कर रखा था कि दूसरे यानी मुसलमानों को तो कहते हैं ये बुग़्ज़ अली वाले हैं और हम हुब्बे अली वाले हैं, और हम हैं अंत हुआ कहने वाले, अंत हुआ कहने वाले। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब पता चल गया, फरमाया इरजिऊ, रजू करो इससे। फ़अबौ, उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा हमसे रजू नहीं होता। अब मौला अली खुद कह रहे हैं कि तौबा करो, वो कहते हैं हम आपकी मोहब्बत में कहा तौबा नहीं होती हमसे। उस वक़्त के मलंग की जिद इतनी थी, तो आज के मलंग की कितनी होगी। और आज मैं कहूं तो कोई कैसे रुके, मौला अली खुद कह रहे हैं इरजिऊ, तुम कुफ्र बक रहे हो, रजू करो, तौबा करो। फ़अबौ, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पर उन्होंने इनकार किया। तो मौला अली ने क्या छोड़ दिया, लिखा है फ़दरब अअनाक़हुम, मौला अली ने तलवार मार के सब की गर्दनें उतारी। ये रवाफिज़ की किताबों में भी ये हवाला है, उनकी गर्दनें उतारी। यानी मैं अल्लाह का बंदा हूं, तो मुझे मेरे सामने अल्लाह कह रहे हो, मेरे सामने मुझे तुम रब कह रहे हो, माज़ल्लाह। दारब अअनाक़हुम, उनकी गर्दनें उतार दी। फिर इस पर भी नहीं छोड़ा, सुम्मा खद्दा लहुम फिल अर्द, फिर जमीन में गड़ा निकाला, गड़ा कुआं नुमा निकाल के। सुम्मा काला या कुंबर, अपने गुलाम कुंबर से कहा इतनी बिहाजा मिन हाताबी, कि कुंबर एक लकड़ियों का गट्ठा ले आओ। लकड़ियों का गट्ठा लाया गया। फहर्रक़हुम बिन्नार, मौला अली ने आग में उनकी हड्डियां भी जलाई। ये यहूदी नहीं थे, ये नसरानी नहीं थे, ये हिंदू नहीं थे, ये बॉर्डर पार के सिख नहीं थे, ये कौन थे। बज़ाहिर यही टाइटल लगाया हुआ था, हम हुब्बे अली वाले हैं, मगर अली ने ये मोहब्बत कबूल ही नहीं की। और इतने नाराज हुए, इतने नाराज हुए कि तुम कहां पहुंच गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम मेरे रब के साथ शिर्क कर रहे हो। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये खुतबा मैंने इसलिए पेश किया कि अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि आज भी हम मोहब्बत अली वाले हैं। अब देखो ना, आज सूरत हाल ये बन गई है कि जब कोई बंदा हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कहे कि वो नबी हैं, माज़ल्लाह, या कहें नबियों से भी अफजल हैं, अब तुम्हारा ईमान तब बचेगा तुम उसे रोको
کہ وہ بڑی شان والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، مگر ہرگز نبی نہیں ہے، ہرگز کسی نبی کے برابر نہیں ہے، ہرگز کسی نبی سے افضل نہیں ہے۔ اب آپ نے تو ایمان بچانے کے لیے یہ اسے سمجھایا، وہ فوراً تانا دے گا یہ بھائی بغض علی والا کہ اس کے دل میں مولا علی کا بغض ہے۔ اب یہ تانا تو اس وقت بھی دیا جا رہا تھا حق والوں کو، کنہوں نے دیا؟ جن کی ہڈیاں بھی مولا علی نے جلا دی۔ اس واسطے محبت علی لازم ہے، مگر صادقہ جو سچی ہے، شریعت کے مطابق ہے۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے اور پھر پہلے اماموں کا حوالہ دیا ہے کہ 3 لاکھ حدیثیں گھڑی گئیں مولا علی کی محبت میں جھوٹی۔ 3 لاکھ، 300 نہیں، 3000 نہیں، 3 لاکھ کہ جن کا کوئی سر پیر نہیں، جو سرکار نے فرمائی نہیں۔ اگر امام احمد بن حنبل کے زمانے میں 3 لاکھ تھی تو آج کتنی بن گئی ہوں گی؟ چونکہ گھڑنے والے تو آج بھی مسلسل گھڑ رہے ہیں، اور اس شعبے کے ماہرین بہت ہیں کہ مجمع سے داد لینی ہے، خواہ رب ادھر عذاب قیامت کا دے دے، کہ مجمع جس بات پہ سبحان اللہ کہے اور کہے آج پہلی بار یہ سنی ہے، تو خطیب وہ بات کر رہا ہے الا ماشاء اللہ۔ مجمع سبحان اللہ کہے اور مجمع کہتا ہے، پھر خطیب پڑا ہوا ہے، تھی حوالہ تھا تبھی اس نے کہی ہے، اور گھڑنے والوں نے گھڑی تھی، ضروری نہیں کہ حوالہ بھی ہو تو وہ سچی بھی ہو۔ اور اب صرف تو سارے حوالوں کے بغیر، کتابوں کے بغیر جا رہی ہے، چونکہ یہ حوالہ کافی ہے کہ اگر تم یہ نہیں مانتے تو تم پھر بغض علی والے ہو۔ وہ 3 لاکھ حدیثیں جن پر حدیث کا لفظ اس پر بول رہا ہوں کہ ان کو حدیث انہوں نے کہا، ورنہ وہ حدیثیں نہیں، وہ 3 لاکھ جھوٹ گھڑے گئے صدیوں پہلے، اور اتنی صدیوں میں آج ایک ٹولے نے پڑھے۔ اب تو سنیوں میں بھی وہ اتنے رائج کر دیے گئے ہیں، اگر اس جھوٹ کو تم جھوٹ کہو تو تمہیں تانا ملے گا کہ تو بغض علی والا ہے۔ اور ادھر سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے جھوٹی بات گھڑ کے میری طرف منسوب کی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ پھر آگ میں بنائے۔ اب آپ نے تو آگ سے بچنے کے لیے ادھر اس کا رد کرنا ہے، لیکن دنیا میں تو آپ کو پھر گالیاں کھانی پڑیں گی کہ تم بغض علی والے ہو، تم نے یہ جھوٹی شان کیوں نہیں مانی جو وہ سچی بنا کے پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں محبت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ جہت عطا کی جس کے دلائل قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ میں جب جیل میں تھا تو اس موقع پر میں نے جیل میں جو کلام لکھا، جب مجھے پین ملا 2.5 مہینے کے بعد، تو جو کلام اس وقت لکھا وہ ابھی آپ کے سامنے شان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے پیش کر رہا ہوں۔ داماد مصطفیٰ وہ مشکل کشا علی، علی آپ سب نے مل کے کہنا میرے ساتھ، داماد مصطفیٰ وہ مشکل کشا علی، داماد مصطفیٰ وہ مشکل کشا علی، کونوں مقام ہر سو جلوہ نما علی، داماد مصطفیٰ وہ مشکل کشا علی، کونوں مقام ہر سو جلوہ نما علی، شان علی پہ شاہد خود ہے قرآن پاک۔ ذاکروں کی گھڑی ہوئی باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں لکھی ہے؟ کہتے ہیں آواز آئی، کس نے دی یہ پتہ ہی کوئی نہیں، کب دی، کہاں دی؟ تو مولا علی کی تو پکی ٹھکی سچی سچی شان قرآن و سنت میں ہیں۔ شان علی پہ شاہد خود ہے قرآن پاک، وہ نام ور وہ حق نماؤ حل عطا علی، شان علی پہ شاہد خود ہے قرآن پاک، وہ نام ور وہ حق نما
وہ حل عطا علی خیبر غدیر خم میں کعبہ کے بیچ میں، خیبر غدیر خم میں کعبہ کے بیچ میں، بدر و حنین خندق میں جلوہ نما علی، دربار مصطفیٰ کا وہ چوتھا بڑا ستون، جو خود انہوں نے اپنے آپ کو چوتھا کہا، دربار مصطفیٰ کا وہ چوتھا بڑا ستون، انصار مصطفیٰ میں شیر خدا علی، دربار مصطفیٰ کا وہ چوتھا بڑا ستون، انصار کہتے ہیں مدد کرنے والوں، انصار مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم، انصار مصطفیٰ میں وہ شیر خدا علی، بچپن سے تھا آغوش نبوت کا لاڈلا، بچپن سے تھا آغوش نبوت کا لاڈلا، بچپن سے تھا آغوش نبوت کا لاڈلا، ولیوں کی سلطنت کا وہ سربراہ علی، بچپن سے تھا آغوش نبوت کا لاڈلا، ولیوں کی سلطنت کا وہ سربراہ علی، کہتا ہوں دشمنوں سے سن لو یہ صاف صاف، کہتا ہوں دشمنوں سے سن لو یہ صاف صاف، حسن حسین فاطمہ مصطفیٰ علی، کہتا ہوں دشمنوں سے سن لو یہ صاف صاف، حسن و حسین فاطمہ مصطفیٰ علی، داماد مصطفیٰ کو مشکل کشا علی، کونوں مقام میں ہر سو جلوہ نما علی۔ اسی حیدری فیض سے غازی ممتاز حسین قادری نے شجاعت پائی، جرأت پائی، ان کی صرف اس بات کو آج سلام کرنا چاہتا ہوں، امت میں ہمارے سامنے کی بات ہے، لوگوں کو جگہ جگہ کے کئی سال ہمیں لگ گئے، ہم تھکے ہوئے تھے، سنا کہ ان کو واز ممتاز قادری نے جو اذان دی آج پوری دنیا جان چکی ہے، اس کا وہ کردار یورپ تک کو، اس کی چند گولیاں یورپ تک کے گماشتوں کو لرزہ پر اندام کر گئیں، ہماری ہزاروں تقریریں جو کام نہ کر سکیں، ممتاز قادری کی چند گولیوں نے وہ کام کر کے دکھا دیا، اور پھر صبر و استقامت کے ساتھ جو انہوں نے موت کا پھندا چوما، آج سے 10 سال پہلے جب ابھی انہوں نے گورنر مارا تھا، یہ بھی مولانا عمر فاروق صاحب ذکر کر رہے تھے، 4 جنوری 2011 وہ دن تھا جب گورنر مارا گیا گستاخی کی وجہ سے۔ 9 جنوری کو ہم نے ایوان اقبال میں دلائل پیش کیے تحفظ ناموس رسالت سیمینار میں کہ یہ ممتاز اب ممتاز ہو گیا ہے، اور اس کے بعد 19 جنوری کو یعنی غازی کے کردار کے صرف 2 ہفتے بعد، جبکہ اندر حجرے میں بھی نام لینا مشکل تھا، اللہ کے فضل سے ہم نے داتا دربار سے جلوس شروع کیا، کاروان کا نام تھا عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارچ، کاروان عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، داتا دربار سے لے کے راولپنڈی غازی ممتاز کے گھر تک ہم جلوس لے گئے، اور وہ سارے شواہد موجود ہیں، اس کی ویڈیوز بھی منظر یہاں پہ لائی جا رہی ہیں۔ جب ہم راولپنڈی کے باہر تھے، ہمارے رستے بلاک کیے گئے، آج سے 10 سال پہلے غازی صاحب جیل میں تھے، غازی صاحب کے گھر والے ابھی بچے بھی سکول نہیں بھیج سکتے تھے، ہم نے 15 منٹ کا ٹائم دیا تھا حکومت کو کہ رستہ کھولو ورنہ ہم خود کھولیں گے، رستہ کھلا، اور پھر
اس کے 1 گھنٹے بعد تقریباً ہم غازی صاحب کے گھر کے سامنے پہنچ گئے اور رات 2-2:30 بجے تک ہم نے وہاں پر سٹیج لگا کے جلسہ کیا۔ اس دن میں نے غازی صاحب کی دہلیز پر کھڑے ہو کر ایک نعرہ لگایا تھا۔ ہو سکتا ہے کچھ دوست اس کارواں میں بھی موجود ہوں، سارے جو بعد میں قائد بنے سب کو اس دن ہم لے گئے، ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت، اور اس دن خطاب صرف میرا ہوا۔ اس دن میں نے کہا تھا غازی ممتاز جب بحرین کے بچوں نے پادری مار دیا تھا گستاخی کی وجہ سے، بحرین کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہاکی کھیل رہے تھے، گیند پادری کو لگا تو پادری نے پکڑ لیا، بچوں نے مانگا نسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ویسے نہیں دیتا تو سرکار کے صدقے ہی دے دے، مگر وہ کمینہ تھا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین کی، تو بچوں کی کھیل کی مشق بدل گئی، ان کا میچ ہی بدل گیا، انہیں کھیل بھول گیا، کسی سے فتویٰ لیے بغیر ہی انہوں نے اسے ہی گیند بنا لیا، اور اتنا مارا کہ جب تک جان نہیں نکلی اس پادری کو نہیں چھوڑا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرسچن لوگوں نے جا کر کہا ہمارا پادری مارا گیا، ہمیں قصاص چاہیے، تو حضرت عمر کے چہرے کو دیکھ کر سب نے یہ پڑھ لیا، کہتے ہیں واللہ ما فرح عمر بفتح ولا غنیمہ کفرحتی بقتل الغلمان الاسقف، آج تک بڑی سی بڑی جنگ جیت کے بھی عمر اتنے خوش نہیں ہوئے تھے جتنے ان بچوں کی جنگ جیتنے میں خوش نظر آ رہے ہیں۔ اور جب مطالبہ کیا کہ ان کو پکڑو قید میں ڈالو ان کو مارو، فرمایا نہیں، الان عز الاسلام، اس کا ترجمہ ہے آج اسلام غالب آ گیا، الاسلام، الان ابھی ابھی، آج، الان عز الاسلام، آج اسلام غالب آ گیا۔ کیوں؟ کہ بڑوں کی باری نہیں آئی، چھوٹوں نے ہی کام پورا کر لیا۔ الان عز الاسلام یہ لفظ بولے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ننھے ننھے غازیوں کے لیے جنہوں نے کیا فرماتے علماء دین سے نہ تو فتویٰ پوچھا نہ قاضی کے پاس گئے، انہوں نے وہ کردار ادا کیا۔ میں نے کہا غازی تم انہی کا سبق پڑھنے والے ہو، تو میں حضرت عمر کی نیابت میں آج تیرے گھر کے سامنے یہ نعرہ بلند کر رہا ہوں، الان عز الاسلام۔ ہماری تقریروں سے تو اسلام غالب نہیں آیا تھا، ممتاز تیرے کردار سے اسلام غالب آ گیا۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ ابھی اس وقت ممتاز حسین قادری 19 جنوری اور 20 جنوری کے درمیان کی رات تقریباً 2 بجے ابھی ممتاز قادری کا نام لینا بھی مشکل تھا۔ ہم نے اسلام آباد اور پنڈی کے اس منجمد ماحول میں ارتعاش پیدا کرتے ہوئے اس دن یہ اعلان کیا تھا الان عز الاسلام، اب اسلام غالب آ گیا۔ تو ابھی دیکھو 10 سال گزرے ہیں تو گلی گلی میں لبیک کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ یعنی بہت سے بعد والے لوگ جن کو جنازے کے بعد غازی کا پتہ چلا اور بہت سے جنازے کے بعد الیکشن میں جن کو پتہ چلا، تو میں ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ 10 سال پہلے ہم نے حضرت عمر فاروق کا نعرہ غازی کے در پہ کھڑے ہو کے لگایا تھا۔ آج بھی مولانا عمر فاروق صاحب تمہیں وہ ویڈیو پیش کر سکتے ہیں 10 سال پہلے، اور ابھی مزید 10 سال انشاءاللہ جب گزریں گے تو پھر ایوان کے اندر بھی لبیک یا رسول اللہ۔ غازی صاحب کا چونکہ عرس ہے تو پورا زور لگا کے نعرہ لگاؤ، لبیک
लब्बैक या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये मैं तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से मुफ्तियान किराम तो उस वक्त अभी शक में थे कि इस बंदे का नाम लेना भी चाहिए या नहीं। उन्होंने फ़ोन बंद किए हुए थे, वो मीडिया पे नहीं आ रहे थे, वो बोल ही नहीं रहे थे। अगरचे आज वो चाचे मामे बने हुए हों उनमें से कई, लेकिन उस वक्त बोल नहीं रहे थे जिस वक्त आज के हालात की तवक्को करते हुए हमने ये नारा लगाया था कि अल्लाह नज़्ज़ल इस्लाम, क्या मुमताज तू अगरचे जेल में है, तेरा अमल मामूली अमल नहीं, इससे इस्लाम गालिब आ गया। और उस दिन ये शेर भी मैंने पढ़ा था जो फिलबदी मेरे ज़हन में वहां आ गया। मैंने कहा सोच लो ऐ हुक्मरानों, ये अभी आगाज है। हद नजर मजमा था, रात का वक्त था और गाजी साहब के वालिद साहब मेरे साथ खड़े थे, सामने मुमताज गाजी का घर था। तो मैंने कहा सोच लो ये हुक्मरानों, ये अभी आगाज है, आगे चल के हर गली में एक मुमताज है। बताओ हर गली में आया है या नहीं आया? ये उस वीडियो में आप सुनो। और अगले 10 साल जो गुजरेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह वहदत इत्तिहाद के साथ आगे बढ़ने की तौफीक दे। ये बेदारी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आई, पूरी दुनिया में आई। पूरी दुनिया में लब्बैक की सदाएं गूंजी। अगरचे नारा तो ये पहले भी किताबों में मौजूद है, बुखारी शरीफ में है, अरब लोग पहले भी लगाते थे, मगर अब ये नए अंदाज से इसने एक उड़ान और उठान ली है। तो उस दिन मैंने कहा था सोच लो ऐ हुक्मरानों, ये अभी आगाज है, आगे चल के हर गली में एक मुमताज है। और अब वो हर तरफ अल्लाह के फजल से फरेरा लहरा रहा है। इस मौका पर मैं आप तमाम हजरात को एक दावत भी देना चाहता हूँ। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में जो इफ्तिराक व इंतशार की हवा चली हुई है, हर बंदा चाहता है कि उम्मत एक नुक्ते पे मुत्तहिद हो जाए, मगर वो जाहिर नहीं किया जा रहा वो नुक्ता है क्या। तो पूरी दुनिया के इस जो अहम तरीन इशू पर हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस बर्निंग इशू पर, वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस, वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस 6 मार्च को ये रिंग रोड के साथ हमारा वो सिरात मुस्तकीम यूनिवर्सिटी ग्राउंड है, काफ़ी बड़ी ग्राउंड है, उसके अंदर वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस। आप सारे हजरात 6 मार्च अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तौहीद बारी ताला का अकीदा उजागर करने के लिए, नामूसे रिसालत पे पहरा देने के लिए, अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की नामूस के दिफा के लिए, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की आबरू पे पहरा देने के लिए काफिला दर काफिला चलो सिरात मुस्तकीम यूनिवर्सिटी ग्राउंड की तरफ और वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके पूरी दुनिया को बता दो कि अगर उम्मत मुत्तहिद हो सकती है तो माह मदीना के मुकद्दस नाम पे मुत्तहिद हो सकती है। क्या आपने दावत कबूल कर ली है? बाकी दोस्तों तक भी ये दावत पहुंचानी है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।